بد سے بدترین، بدترین سے اور گری ہوئی بدترین، بدترین بدترین ایمان کی کیفیت میں امت چلے گئی. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. ٹھہرا کے پوچھ لیے تو ہو سکتا 100 میں سے 95 ہو. آپ کے والد کا نام نہیں جانتے ہوں گے، آپ کی والدہ کا نام نہیں جانتے ہوں گے، آپ کب پیدا ہوئے نہیں جانتے ہوں گے، آپ کی بیویاں کتنی تھی، ان کی مائیں کتنی ہیں نہیں جانتے ہوں گے، آپ کی اولاد کتنی ہے نہیں جانتے ہوں گے، آپ کتنی جنگیں لڑے نہیں جانتے ہوں گے، آپ پر کیا کیا مصیبتیں گزری نہیں جانتے ہوں گے. لیکن آپ کو کوئی کچھ بولا تو اپنی جان دینے کو تیار ہے. ایک تصویر میں دیکھیں آپ کی، ایک آواز آپ کے بولی کی نہیں سنے، لیکن اپنے اماں بابا سے زیادہ آپ سے محبت کرتے. ماں باپ کے لیے دنیا والوں سے بھڑ جائیں گے، آپ کی بات آ گئی تو ماں باپ سے بھی ایک لمحے میں بھڑ جائیں گے. ایسا کیسے؟ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دیکھیے اب ہم آپ کا ذکر کیسا بلند کر دیتے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دن ہو گیا تو دعوت دینا ہے، رات ہو گئی تو رب کے آگے ڈر جانا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ارے توحید تو پہنچی نہیں انسانوں میں. اے مسلمان تو آرام کی بات کر رہا. دیکھ نبی دن تمام دعوت کر رہے ہیں، رات میں بولا جا رہا فارغ ہو گئے دن کے کام سے، آپ آئیے اب میرے اکیلے کے پاس، آپ اکیلے آ جائیے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ. تو دنیا میں تم کو کچھ نہیں مل رہا، تم کوئی چیز سے پریشان ہے، تمہاری وہ چیز پوری نہیں ہو رہی، اللہ کا شکر ادا کرو، وہی بہتر تھا تمہارے لیے نہیں ہونا اس کا، بجائے اس کے سینسیٹیو ہو کے ڈپریشن میں نہ کھو جاؤ اس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سماک حسین صدیقی بحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 4 جون 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ النشرہ سورہ نمبر 94 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ التین سورہ نمبر 95 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ النشرہ پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ قرآن مجید کے 94 نمبر کے سورے پر ہے، سورہ نمبر 94، اور یہ سورے کو ہم لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم سب بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، خاص طور پہ وہ نوجوان بھائی بہنیں جو ایگزام لکھنے کی تیاری کرتے ہیں یا ایگزام لکھنے جاتے ہیں تو بہت ہی جستجو سے اس سورے کو پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ اس سورے سے پہلے ایگزام کے لیے تو کوئی محنت نہیں کرتے اور جادو کی اس کو جھڑی سمجھ کے اس سورے کو پڑھ کے سمجھتے کہ ہم میرٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سورے میں یقیناً برکت رکھے ہیں الحمدللہ۔ اور پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ سورۃ الضحیٰ پر تھا، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو میں پچھلے درس میں بتایا تھا کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ یہ دو جو صورتیں ہیں یہ الحمدللہ ڈپریشن کا علاج بھی ہیں الحمدللہ، اور ان دو صورتوں کو اللہ رب العالمین نے مخصوص طور پر اس طرح سے قرآن مجید میں جمع کیا ہے اپنے حکمت سے کہ یہ دونوں بھی صورتیں خاص طور پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص طور پر نازل ہوئیں۔ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا ذکر یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، مخصوص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہے، اور اس میں جو بھی تعلیمات آئی ہیں
یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت تمام امت کے لیے اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید کی تعلیمات موجود رہیں گی. لیکن جب پورا قرآن جب نازل ہوا تو یقیناً پہلا خطاب تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھا. لیکن یہ صورتوں میں مخصوص خطاب سے مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں اس میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ امت مسلمہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے گا، اور انسانوں کو جو انسانوں میں سے اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں. کیونکہ قرآن اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 میں اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں کہا کہ تمام عالمین کے لیے یہ نذیر ہے، یعنی ڈرانے والی چیز ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ہمارے آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نیوز پیپر کی کٹنگ تھی. آپ میں سے جن لوگوں کو پڑھنے آتا ہوگا اردو، اگرچہ کہ اس ٹاپک سے میرا اس کٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ بڑا چرچے میں ہے. جس کو بھی اردو آتا ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو مسلم لڑکیاں ارتداد کی جانب، والدین ذمہ دار، مذہبی رہنماؤں کی خاموشی معنی خیز. مسلم لڑکیاں ارتداد کی جانب، ارتداد مطلب مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا، جس کو ایک ہے نعرہ ان لوگوں کی طرف سے لفظ جہاد کا، اور ہماری طرف سے ایک نعرہ ہے بھگوا ٹریپ کا. یعنی بھگوا لوگ ہمارے مسلمان بچیوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ان سے لو افیئرس کر رہے ہیں اور ان کو پھنسا کر غیر مسلم کر دے رہے ہیں. اور بعد میں تو کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے جس میں قتل و غارت گری پیش آئی، اور آج ہمارے بیچ میں یہ کافی چرچے کا مدعا ہے. اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں اور آپ لوگ واقف ہیں حالات سے، تو ایک اندازاً یہ کتنی پرانی نیوز ہوگی ہے جو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں؟ ایک اندازاً آج سے کتنی پرانی نیوز ہوگی ہے؟ کوئی گیس کر سکتے ہیں؟ 1 ویک پرانی ہوگی. اور کوئی گیس؟ 4 days پرانی ہوگی. جی آج کی ہوں گی. میں آپ لوگوں کو ایک جملہ بولا تھا، یاد ہے؟ ہماری قوم جو ہے نا پورے صدیاں گزرنے کے بعد وہ مدعے کے اوپر اٹھتی، اور وہ مدعا بہت صدیوں پرانا رہتا. یہ آج سے 13 سال پرانی نیوز ہے. آپ سمجھ رہے؟ 13 سال پہلے نیوز پیپر میں آگے سے رپورٹ ہے، اور 13 سال سے قوم کوما میں ہے پورے. ہمارے سو کالڈ علماء دین، جمعے کے خطیب، عقیدے کی دعوت دینے والے صحیح العقیدہ، پورے مدنی، مکی، بیت المقدسی، پورے اس مدعے پہ کبھی جمعوں میں بات ہوئی؟ 13 سال سے یہ نیوز چل رہی. اس سے بھی پرانی ہے یہ. میں تو اس وقت سے واقف ہوں جب سے کام شروع کرا. میرے کو کام شروع کر کے اللہ کے احسان سے 24 سال ہو گیا. میں تو جب سے واقف ہوں یہ نیوز سے. لیکن اب مدعا کیوں بنا؟ میں جیسا بولا آپ لوگوں کو سوشل پلیٹ فارمز پہ، تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہماری قوم کے نہ ہو جو کوما میں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ رکھے، ہوشیار رکھے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ایک تفصیلی ان کا پورا سبجیکٹ کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہے. کس سبجیکٹ پر ڈسکشن ہے؟ امت مسلمہ میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو دین اسلام سیکھنے کے لیے کون سے چیزوں کی ضرورت ہے، ضروری کون سی چیزیں ان کو سیکھنے کے لیے. تو بہت تفصیلی ان کا اس کے اوپر سمجھیے آپ ایک آرٹیکل ہے جس کی سمری بولوں گا میں، یا جس کا جو ہے رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی تفسیریں پڑھ لیں گے اور تشریح پڑھ لیں گے اور یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، وہ اس دور کے بیوقوف ہے. بولے جب تک کہ حالات حاضرہ وہ ساتھ میں نہ پڑھ لے اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. بولے کرنٹ افیئرس، اور آج ہمارے پاس کرنٹ افیئرس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. انہیں ہمارے پاس بیچارہ جو مدرسے سے فارغ ہو جاتا حافظ بن کے، عالم و فاضل بن کے، اکثر اب برا دکھتا ہے لوگوں کو. یہ بات میری گئی تو اب فتوے بھی آتے، بڑے بڑے مدرسوں کے بھی فتوے آ سکتے، کہیں سے بھی آ سکتے. کرنٹ افیئر سے پورا غائب رہتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کو کن چیزوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے فی الوقت. اور میں جیسا آپ لوگوں کو بولا اس کے پہلے بھی،
اب جو مدعا آنے والے دنوں کے لیے سب سے خطرناک امت کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے وہ LGBTQ کا ہے. اس کے اوپر اگر ہمارے نوجوان بچوں کو ہمارے جمعے کے خطبوں میں اس کے بارے میں دیکھیے حرام ہے بول دینا, بہت گندا ہے, قوم لوط ہے, وہ ہمارے پاس زنا سے بدتر ہے, یہ سب نہیں چاہیے, یہ سب کو معلوم ہے. آپ ایسا جواب دو کہ کل ہمارے بچے جب کالج کو جائیں, کل جب یہ یونیورسٹیز کو جائیں, جب ان کے سامنے یہ معاملے آئیں تو یہ خالی حرام ہے, ہمارے پاس بنڈوں کی بارش ہو گئی اس کے ہنستے, یہ سب باتیں کرے تو یہ کیسا معاشرہ ہے آج کا, ارے دیکھو کیسا مذہب ہے ان کا, دیکھو انسانیت کے خلاف ہے بولتے ہیں. تو اس طریقے سے اس عنوان کو سمجھایا جائے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو کہ وہ لوگ سائنٹیفک طریقے سے علمی صلاحیت کے ساتھ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ اسلام کی جو تعلیم ہے مرد اور عورت اور انہی کے بیچ میں نکاح کی, اور یہ جو دوسرے مذاہب کی بھی تعلیم ہے کتابوں کی شکل میں, یہی تعلیم حق ہے, اور علمی اعتبار سے بچے جواب دے سکیں اور ان خطرناک آنے والے حالات کا سامنا کر سکیں. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے, صحیح علم سیکھنے کی ہمارے اندر صلاحیتیں عطا فرمائے, اور ہم کو آگاہ رکھے ہمیشہ حالات حاضرہ سے, اور ان ضرورتوں سے ہم کو واقفیت ہو جو ہماری امت کے لیے, انسانیت کے لیے ہمارے اس دور میں بہت ضروری ہے, جس کا حل ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکالیں, ہم خود سمجھیں, ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو سمجھا سکیں. آمین یا رب العالمین. تو اس بات کو بتاتے ہوئے جو ہمارا آج کا درس ہے, مختصر میں اس آج کے سورہ کو سمجھنے کے لیے واپس تھوڑا سا سورہ دوحہ کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ سورہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایک قسم سے جوڑے دار سورے ہیں یہ. دیکھیے سورہ والضحیٰ کے بارے میں ہم لوگ بتائیں کہ یہ سورہ دوحہ اس وقت نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ پر ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین اور پریشان تھے اس وقت کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر بیٹھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو گئے اور قرآن مجید کی وحی کو منقطع کر دیے, سسپینڈ کر دیے, روک دیے اللہ تعالیٰ. اور جب اس بڑی ہی تکلیف کی کیفیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک تو آپ خود اپنا ایک محاسبہ کر رہے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے تو قرآن کی وحی نہیں رک گئی, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بول رہے ہیں, کوئی آپ کو جادوگر بول رہا, کوئی آپ کو جادو کے اثر میں جو ہے آپ وہی بیان کر دیے تھے بول رہا, کوئی آپ کو بول رہا کہ آپ کے ذہن کے اوپر کوئی چیزیں ایسی طاری ہو گئیں جس میں آپ بس یوں ہی بول دیے کہ یہ اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ. تو یہ جب شدت کے حالات سے گزر رہے تھے تو سورہ دوحہ نازل ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, قسم کھا کر کہی کہ والضحیٰ. والضحیٰ پچھلی بار تفصیل سے سمجھا دیا, یعنی صبح کا وہ وقت جب انسان جو ہے پوری طریقے سے تیار ہو کے اپنے دن بھر کی مصروفیت کے لیے اب شروعات کرتا, وہ وقت دن کا, یعنی جسے ہم اگر ہماری موٹی زبان میں سمجھے تو صبح 8, 9, 10 بجے کا وقت سمجھے آپ, جہاں ہم اپنے آفسوں وغیرہ کو نکلتے ہیں, دفاتر کو یا کاروبار کے مراکز کے لیے نکلتے ہیں, بزنسز کے لیے نکلتے ہیں. والضحیٰ قسم ہے اس وقت کی جو صبح کا وقت ہے جب تازگی کے ساتھ سب انسان نکل جاتے ہیں. واللیل اور رات کی قسم اذا سجا جبکہ وہ پوری مردہ حالت کو پہنچ جاتی ہے, یعنی ایسی گھنی رات کہ جب ہر چیز ایسا دکھتا کہ ساری دنیا کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے. اور یقیناً نیند کو اللہ نے فرمایا کہ ایک موت کا ہی حصہ ہے, انسان بے سود سویا ہوا ہے, اسے آزو بازو کی کوئی پرواہ ہی نہیں, اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ آزو بازو اس کے کیا چل رہا ہے, ایسے وقت کی قسم. اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سوال بھی رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ, تاکہ سورہ نشرہ کے ختم پہ ہم اس کا جواب ڈھونڈ لیں گے. میں بھول گیا تو یاد دلا دینا میرے کو. ایک تو ڈپریشن والی بات ہے, دوسرا اس آیت پر میرا ایک چھوٹا آپ لوگوں سے سوال ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے دوحہ کی قسم کھائی, والضحیٰ. والضحیٰ تو یہ تو روشنی ہو گئی, پازیٹیوزم ہو گیا ہے. اور دن کے مقابلے میں رات کو اگر ہم انالوجی میں لیں, تمثیل کے طور پر لیں, تو رات عموماً نیگیٹو ایسپیکٹ کا ایک حصہ ہوتی. پھر ڈیڈ آف دا نائٹ بول رہے ہیں, واللیل اذا سجا, جب رات مردہ ہو جائے. تو اصولاً تو یہ سورہ نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. تو سیکوینس اگر یہ بنتا کہ واللیل والضحیٰ, واللیل اذا سجا والضحیٰ آتا, تو سمجھ میں آتا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو مشکلات کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اس سے نکل کر اب آپ روشنی کی طرف آنے والے ہیں, بہت ہی حرکت متحرک ہونے والے ہیں. لیکن تھوڑا سا
اس کے برعکس ایسا ہوا کہ اللہ نے والضحیٰ پہلے کہا، جس میں یہ تو تسلی دے دی گئی کہ اب آپ کی جو نبوت کا کام ہے وہ بہت تیزی سے شروع ہو جانے والا ہے. پھر واللیل اذا سجا، اچانک اس کے بعد اس رات کا ذکر آیا جو مردہ حالت میں آ گئی. اس کو آپ سمجھ سکیں گے جب یہ سورہ نشرہ ہمارا ختم پہ آئے گا انشاءاللہ. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو الوداع کیا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے آپ کے رب نے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. میرے نبی ناراض بھی نہیں ہے، نہ آپ کو چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو الوداع کہا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی لے لیجئے کہ آخرت اس حال کی دنیا سے بہت بہتر ہے. آخرت کا جو معاملہ ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروعات کا دور تھا نبوت کا، جو مشکلات آ رہے تھے، تو اے نبی جو آخری وقت ہوگا آپ کی نبوت کا وہ بڑا سکون والا ہوگا، پرسکون ہوگا. آپ کو جس مقصد سے ہم اٹھائے ہیں وہ پورا مقصد آپ کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا انشاءاللہ. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ، اور یقیناً ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہمارے عطا کرنے سے. بولے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی کیا آپ نے ہم کو نہیں پایا اس وقت جب کہ آپ یتیم تھے. اچھا، یہ جو یتیم والا معاملہ ہے اس میں ایک دو باتیں تھوڑا سا اضافہ کر دوں آپ لوگوں کے لیے. ایک تو ہم پچھلی بار پوری قرآن مجید آپ دیکھیں گے کہ یتیم کے بارے میں کافی سنجیدگی سے اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی ہیں، وارننگز دی ہیں، تنبیہ کی ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جانا ورنہ آخرت میں تو بہت پریشان ہوں گے اگر تم لوگوں نے یتیموں کو ستایا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی یا ان کا حق مارا یا ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملے کیے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ہوں. یتیم جو لفظ ہے یہ میں عموماً ہمارے پچھلے بعض دروس میں بھی دیکھیں، یتیم ایسے لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں خاص طور پر جس کا باپ مر جائے، ماں نہیں، باپ جس کا مر جائے، ایسی عمر میں اس کا باپ اس کے ساتھ موجود نہ ہو، جب ابھی وہ بالغ نہیں ہوا یا اس عمر کو نہیں پہنچا کہ وہ خود کما کر خود کھا سکے، اس کو یتیم بولتے ہیں. یتیم کا جو معاملہ ہے یہ تو لفظی طور پہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. عرب زمین کے اوپر، عرب کے پاس، ان کے پاس ایک رواج تھا. وہ اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا ہمارے اپنے حالات جو ہم جس جگہ پر رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب شادی ہوتی ہے اور ایک نئی دلہن گھر کو آتی ہے تو سسرال والے یہاں پر اکثر اس دلہن کے ساتھ، اس نئی بچی کے ساتھ جو کسی کی بیوی بن کے، کسی کی بہو بن کے گھر میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ برکت اور نحوست کو جڑا لیتے ہیں. بچی آ گئی، گھر کے حالات اچھے ہو گئے تو کیا برکت والے ختم آئے، اور اگر کوئی نقصانات آنا شروع ہو گئے تو اب یہ بچی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ منحوس ختم ہمارے گھر میں آ گیا، اور پھر اس کے ساتھ بڑے تماشے ہوں گے. پھر تو یہ ہمارے پاس ایک معمول ہے، یہ وہم اس قسم کا دنیا میں جہاں کہیں انسان بسے ہیں ان کے ساتھ ایسے کوئی نہ کوئی اوہام یعنی کہ وہم، اس قسم کے ال اومن وغیرہ کے لیے تھاٹس ان کے دماغوں میں بسے ہوتے ہیں. یتیم کے بارے میں عرب اس زمانے میں یہی تصور کرتے تھے. ان کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ جو بچہ یتیم ہے یا بچی یتیم ہے یہ ایک منحوس قدم ہے، ان کا یہ منحوس قدم ہے جس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا. تو اب وہ جو بچہ اور بچی یتیم ہوتے تھے ان کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا گھر کے اندر، لہٰذا اس کے اوپر توجہ نہیں دینا یا اس کو بالکل حقیر سمجھنا یا اس کو تکلیف دینا جائز سمجھتے تھے. اگر اس کو تکلیف دی جائے تو یہ سمجھتے تھے کہ تو مستحق ہے تکلیف دیے جانے کے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا عرب کے پاس یتیموں کو لے کر، اور اس کی وجہ سے کافی بدسلوکی کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا، یہ کرنا، یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کیا مال کا مستحق ہے، اس کی وجہ سے تو اس کا باوا مر گیا ہے. تو یہ جو ماحول تھا آپ اندازہ کیجئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں، اس حالت میں آپ کی ولادت ہوئی کہ آپ کے والد صاحب اس وقت انتقال کر گئے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس زمین پر تولد ہی نہیں ہوئے تھے. یعنی آپ کی والدہ کے ابھی آپ رحم میں تھے، آپ پیٹ میں تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا. اب آپ پیدا ہوئے یتیم، تو اب وہ تو چل ہی رہی تھی وہاں کے ماحول کے حساب سے یتیم کا جو تصور تھا. یہاں اسی لیے اللہ نے جب کہا الم یجد کا یتیمن فآوا،
تو وہ احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں جہاں پر یتیموں کے ساتھ ایسے معاملے ہوتے تھے کہ ہم نے آپ کے دادا آپ کے چچا کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں کر دی کہ ان لوگوں نے اتنی محبت سے ایسے ماحول میں آپ کو بڑا کیا. تو اب یہاں ایک نعمت گنائی گئی, الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی. اے نبی آپ غار ہرا میں جا کر بیٹھ جا رہے تھے نا, آپ تلاش میں تھے, آپ یقیناً کبھی شرک نہیں کیا, کفر نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, آپ کی تو تربیت ہم بچپن سے کرتے لا رہے تھے, لیکن آپ کے ذہن میں وہ جو تلاش تھی ایک پورے اطمینان کے ساتھ پورے حق کو معلوم کرنے کی, آپ اس جو بے چینی کی کیفیت میں تھے کہ ہم نے آپ کو اس کیفیت میں ہدایت نہیں دے دی, آپ کو رسول نہیں بنایا بلکہ ہدایت نہیں دی, آپ کو صرف ہدایت نہیں دی بلکہ آپ کو ہدایت بنا دی دوسروں کے لیے, کائنات کے لیے. ووجدک عائلا فاغنا, کیا آپ اتنی خستہ حالت میں نہیں تھے؟ ہمارے پاس عموماً جب کبھی سنایا جاتا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیے, بڑا کیے, کئی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر سیرت کو آپ گہرائی میں مطالعہ کریں گے تو سبحان اللہ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عمر کو پہنچے کہ تھوڑا بہت آپ میں نوجوانی, جس کو نوجوانی اصل بولتے ہیں, کس کو بالکل وہ وقت جہاں بچہ بالغ ہوتا, جہاں اس کو تھوڑا تھوڑا شعور آنے لگتا, ایسے جب عمر کو پہنچے, لگتا ہے 15 سال 14 سال 16 سال کی آپ کی عمر تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وقت ابو طالب بہت بڑی بیماری میں پڑ گئے تھے. بیماری مطلب کوئی بری بیماری نہیں, آپ کمزور ہو گئے تھے مکمل طور پہ. وہ وقت سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے اور آپ جو کما کر لاتے اس کمائی سے ابو طالب کا گھر چلتا تھا. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائلن اتنی کمزوری میں تھے اور ہم نے غنی کیا, اس قابل بنا دیا ہے نبی آپ کو کہ آپ کو ہی عطا نہیں کیا, غنی نہیں کیا, آپ کو دوسروں کی محتاجی سے باہر نہیں نکالے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے غنی کر دیے کہ جو دوسرے ضرورت مند ہیں آپ ان کی بھی ضرورت پوری کرنے والے بنا دیے ہم آپ کو. 3 احسان اللہ نے جو نبی پر کیے وہ گنائے گئے. ایک, آپ جب یتیم تھے ہم نے آپ کے لیے آپ کے چچاؤں کے دادا کے دل میں محبت ڈال دی, ایسے ماحول میں ڈالی جہاں یتیم ایک بہت بری چیز مانی جاتی تھی. پھر ووجدک ضالا فہدی, آپ ہدایت کی تلاش میں تھے, ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ آپ کو خود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیے. وعائلا فاغنا, اور جب آپ بڑی تنگ دستی کی حالت میں بڑی تنگ کیفیت میں تھے تو اتنا غنی کیے کہ آپ کے ذریعے سے اب ہم دوسروں کی ضروریات کو پورا کراتے ہیں. یہ 3 احسانات گنانے کے بعد اب تربیت کی گئی اس سورے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا تربیت کی گئی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب آپ کے پاس اگر کوئی یتیم آ جائے تو اس کے ساتھ قہر والا معاملہ نہ کریں, بڑے قہر, غضب والا معاملہ, غصے والا معاملہ, ناراضگی کا معاملہ نہ کریں, بڑا خیال کریں اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے تو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کوئی مانگنے والا, سوال کرنے والا کسی بھی قسم سے آ جائے تو اس کو انکار نہ کریں, جھڑکی نہ دیں, ناراضگی کا اظہار نہ کریں, اس کو بڑھا نہ دیں, اس کی وہ تشنگی کو دور کریں جس سوال سے وہ آپ کے پاس آیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ کے رب نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس میں قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے, جو نعمت دی ہے فحدث, اس کو خوب دوہرا کر بولتے جائیے, سناتے جائیے لوگوں کو, اس کے بارے میں بیان کیجئے اس کے بارے میں لوگوں کو. کہ میں بتایا کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. حدیث کا مطلب ایسا جملہ جو بار بار بولا جاتا. اللہ کے نبی نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ہر جمعے کے خطبے میں جو خطیب پڑھتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. یعنی یہ کتاب ایسا جملہ ہے, ایسے جملے ہیں, ایسی چیزیں ہیں اس میں جو آپ کو بار بار بولتے رہنا ہے دوسروں کے سامنے. تو یہ جو حدیث ہے فحدث, اب تو یہ حکم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بار بار دہرائیے اس کو. اس کے اوپر سورہ دوحا ختم ہو گیا برابر. اب دیکھیے سورہ نشرہ شروع ہوا, یہ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نازل ہوا اور سورہ دوحا کے عنقریب نازل ہوا. اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے سورہ نشرہ کی جو پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لک صدرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ. عربی زبان میں صدر کہتے ہیں سینے کو, اور عربی زبان میں صدر بولتے ہیں کسی بھی جگہ کے ایک بیچ کے حصے کو. تو جس کو ہم لوگ چورستہ بولتے ہیں, یہاں پہ ایکس روڈز بولتے,
تو آپ اگر پاکستان وغیرہ میں دیکھیں گے تو وہ لوگ اس کو چورستے کو صدر بولتے، وہ لوگ چورستہ نہیں بولتے، صدر یعنی روڈوں کے بیچ کا حصہ، جہاں پہ 4 روڈ آ کے بیچ میں ایک جگہ جمع ہو جاتے. تو صدر ہمارے سینے کو بولتے ہیں، ہمارے پورے جسم کا ایک قسم سے بیچ کا حصہ ہے، جس کے پیچھے دل ہے ہمارا، سب سے اہم آرگن مانا جاتا ہے جسم کا ہمارے ماشاءاللہ. تو الم نشرح لک صدرک، صدر کے ساتھ شرح کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا. یہ قرآن مجید میں شرح صدر کا ذکر قرآن مجید میں جملات 4 جگہ پہ آیا. پوری قرآن میں شرح صدر کہہ کر 4 جگہ پہ آیا. ایک تو یہاں پر ہم پڑھ ہی چکے ہیں، ایک ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 22، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22. اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، کیا وہ شخص بھلا اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے سینے کو اللہ نے ایمان کے ساتھ کھول دیا ہے، اور دوسرا وہ جس کے اوپر قرآن کا پیغام بڑا سخت ہے. بولے اللہ تعالیٰ ایک وہ جس کے دل پہ قرآن کا پیغام سخت ہے، کیا انہیں اس کے برابر ہو سکتا جس کے صدر کو شرح کر دیا ہے اللہ نے. تو یہاں پر ایک جگہ استعمال ہوا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں استعمال ہوا. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے صدر کو شرح کر دیتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں. تو یہ 2 جگہوں پر اللہ تعالیٰ جنرک طور پر یہ آیت میں ذکر کرے، کیا وہ شخص، تو کوئی بھی ہو سکتا، وہ شخص اس کے طرح ہو سکتا ہے جو قرآن کے آیتوں کو، قرآن کی تعلیم کو بوجھ سمجھے کہ بھائی کیا مشکل ہے بھائی میرے اوپر. تو وہ جو دوسرا شخص ہے انہیں ایسا جو نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے. یہ ایک ذکر آ گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں بھی جنرک ذکر ہے، کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں. جس کے لیے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کے لیے شرح صدر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. کس چیز کے لیے کھول دیتے ہیں؟ اس پیغام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس پیغام کے لیے سینے کا کھلنا کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز. دوسری چیز جہاں اور ذکر آیا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا. دیکھیے اب یہاں پہ کیا ہو گیا، ایک خاص انڈیویجول کا ذکر آ رہا. کون ہے وہ؟ باقی کی 2 جگہوں پر جنرک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہو تا قیامت. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا انڈیویجولی ذکر آیا، جہاں انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ سورہ میں کیا ہوا، پوری قرآن میں واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جس کو اللہ نے کہا میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. مخصوص اور کسی کے لیے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ میں مانگ رہے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کھول دیا آپ کے سینے کو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ چیز کر دی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دوسری 2 آیتوں کے ذریعے سمجھ میں آیا کہ سینے کا کھلنا، شرح صدر ہونا کتنا اہم ہے ایمان اور ہدایت کے لیے. تو یہاں اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک. اچھا اس میں خاص بات کیا ہے؟ الم نشرح لک، عربی زبان میں جملہ ہو سکتا تھا الم نشرح صدرک لک، ہم نے کھول دیا ہے سینوں کو آپ کے لیے. لکا پہلے آ جانے سے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے وزن ڈال کر کہا یہ صرف آپ کے لیے، یہ اور کسی کے لیے تا قیامت نہیں ہے. آپ سے پہلے ہم ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیے. یعنی اس دور میں تسلی دی جا رہی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد تکلیف کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس میں تسلی دی جا رہی کہ اے نبی آپ کے سینے کو ہم کھول چکے ہیں. الم نشرح لک صدرک، آپ کے لیے شرح صدر کر دیا، شرح کر دیا، کھول دیا. کیا کھول دیا؟ آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا. ٹھیک ہے، کس لیے کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ پر سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے جھکا دی تھی آپ کی کمر کو. آپ پر ایک بوجھ تھا،
آپ فکر مند ہو رہے تھے, آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے, آپ لوگوں کے تانے بازی, جملہ بازی سن کر بہت زیادہ دل کے اوپر اس کا اثر لے رہے تھے, اس سے کئی گنا زیادہ آپ اس فکر میں آ گئے تھے کہ آپ نے کچھ ایسا تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے وہی رک گئی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ, وَضَعْنَا عربی زبان میں بولتے ہیں, وضع بولتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈھلا دینا, کوئی چیز کو ڈھلا کے گرا دینا. ایک سر کے اوپر آپ کچھ بہت وزن لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں, بازو سے کوئی آئے, آپ کا وہ بوجھ لے کے انہیں اتار دیا آپ کے سر کے اوپر سے, اب آپ کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے اس کے بعد؟ ایک دم ریلیکسڈ. ایک ذمہ داری تھی آپ کے سر پہ, ایک بہت بڑا وزن, آپ اگر ذری بھی حرکت کرتے تو یا تو وہ چیز گر کے اس کا نقصان ہوتا, یا آپ کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی تھی اس کے گرنے سے, یا دونوں بھی چیزیں ہو سکتی تھی. تو اب ایک ایسا وزن جو آپ, کتنا وزن ہے, اللہ تعالیٰ خود کیا بول رہے ہیں, ایسا وزن, وزرک, عربی زبان میں وزرا کہتے ہیں کسی بھی قسم کے وزن کو اٹھائے ہوئے رہنے کو. عربی زبان میں حمل کا لفظ بھی استعمال ہوا, عورت حاملہ ہے بولتے نا, حاملہ کی کیوں بولتے, اس کو پریگننٹ عورت کو حاملہ عربی میں کیوں بولتے؟ حمل کا مطلب کیا ہے, انہیں اپنے اندر ایک وزن اٹھائی ہوئی ہے. حمل کیسے وزن کو بولتے معلوم ہے؟ ایسا وزن جو اس مرد یا عورت کے استطاعت میں ہوتا, اٹھانا, اور کچھ دیر کے بعد وہ ہٹ بھی جاتا. عورت 9 مہینہ حاملہ ہے, حاملہ کیوں بولے اس کو, وازیرہ کیوں نہیں بولے؟ وزر اور حمل میں فرق ہے, دونوں بھی وزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. حمل اس وزن کے لیے استعمال ہوتا جو آپ کی استطاعت میں ہوتا اٹھانا. اللہ نے حاملہ کا لفظ استعمال کیا. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دعا کر رہے ہیں, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالے تھے. آپ سمجھ رہے نا, وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالے تھے, وہ مت ڈالیے جو میں نہ اٹھا سکوں. تو حمل ایسا بوجھ, وزر آپ کی طاقت سے بڑھ کے آپ کے اوپر بوجھ ڈال دینا, اتنا ڈالنا کہ گویا آپ کی کمر ٹوٹنے کو ہے, ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے وزن سے, ایسا وزن آپ کے اوپر ڈال دینا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا شرح صدر کیا, کھول دیا آپ کے سینے کو, ہٹا دیا آپ پہ سے, ڈھلا دیا آپ پہ سے. کیا ڈھلا دیا؟ وزر. کس بات کا وزر؟ وہی کا جو وزن ہے, بہت وزن ہے قرآن کا. کتنا وزن ہے قرآن کا, اس کو سمجھنے سورہ حشر کی آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثال دی اللہ تعالیٰ, قرآن کے وزن کی مثال دے کر بولے, یہ قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ ہم اتار دیتے, پہاڑ اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, بولے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ قرآن کے وزن سے. بولے اس قرآن کو جس کی اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, یہ اتارا جا رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. تو اب وہ جب دل پہ اتر رہا, وہ سینے پہ آ رہا, وہ تو لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, آپ کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس وزن کو لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ اے نبی, یہ جو اس کا وزر ہے, اس کا جو بوجھ ہے, اس کے لیے ہم آپ کے سینے کو کھول دے. ڈکلیریشن آ گیا آپ کے لیے, کھل گیا, آپ اس کی فکر مت کریے. الم نشرح لک صدرک, آپ کے لیے ہم نے نبی آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. کس لیے کھولا ہے؟ ودانا, ہم نے ڈھلا دیا ہے. وزر کا, آپ کے اوپر وہ جو وزن تھا, کیسا وزن تھا؟ انقضا ظہرک, جو آپ کو کمر توڑ وزن تھا, آپ کی اختیار برداشت کے باہر نکل جا رہا تھا وہ وزن. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جو جبرائیل کے دشمن ہے وہ میرے بھی دشمن ہے. جبرائیل نہیں لے گئے میرے نبی کے دل پر, صدر پر, قلب پر وہی, سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے. تو دیکھیں دل پہ لے کے گئے تھے, تو صدر پہ لے کے گئے تھے. قلب, دل, صدر, یہ پورے چیزیں یہی ہے. تو اس کے اوپر وزن کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ہمیں کھول دیا آپ کے سینے کو. اچھا, کھول دیا کے معنی وہ دعا میں جب دیکھا گیا, رب اشرح لی صدری کی جو دعا ہے, اس میں کھول دیا کا مطلب کیا لیا گیا سینے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ بالکل
یہ چیز جو وزن ہے اس کو ہلکا کر دینا. دوسرا 55 انچ کا کیا مطلب؟ تو سینے کے انہیں 55 انچ کا نہیں بھی رہا تو ایک جملہ ہے 55 انچ کا سینہ، مطلب بہادری کے معنی میں استعمال. سینہ مرد آدمی کے بہادری کی علامت ہوتی. جو مرد بہت طاقت والا بہادر ہوتا اس کا سینہ بڑا چوڑا ہوتا، سینہ تنا ہوا رہتا. ڈرپوک رہا تو الگ رہتا، کمزور رہا تو الگ رہتا. جس کا سینہ تنا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کے بولتے بھائی کیا پرسنالٹی ہے بھائی اس کی. بولتے پرسنالٹی دیکھنے کے لیے کیا چیز دیکھی جاتی؟ چہرہ، پاؤں، تلوے نہیں دیکھتے، یہ حصے کو دیکھتے کیا پرسنالٹی ہے بھائی بولتے ہیں. تو رب اشرح لی صدری کے ایک معنی کیا لیے گئے؟ فرعون کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے کو، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. بنی آدم کا سب سے ظالم انسان ہے، سب سے ظالم، اس سے ظالم کوئی بھی نہیں ہے. بولے وہ جو ظالم کے پاس جا رہا ہوں، اے اللہ رب اشرح لی صدری، میرے میں اگر ڈر ہے تو وہ میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ میں بہادر ہو جاؤں، ڈر نکل جائے. الم نشرح لک صدرک، اے نبی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، کبھی کسی کو پچکڑنے مارے، کبھی کسی کو اونچی آواز سے کوئی گفتگو کر کے تکلیف نہیں پہنچائے. 40 سال نبوت ملنے کے پہلے اب مقابلہ اچانک کس سے ہو رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں. ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، یعنی اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کفار مکہ ہے ایک سے ایک. اب ان سے مقابلہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. الم نشرح لک صدرک، اے نبی آپ کے لیے آپ کے سینے کو ہم کھول چکے ہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے اوپر وہ جو وزر ہے، آپ کے اختیار سے بڑھ کے جو بوجھ ہے، اس کو ہم نے ڈھلا دیا آپ کے اوپر سے، اس بوجھ کو ہلکا کر دیا آپ کے اوپر سے جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا. اچھا دیکھیے، یہ سورہ اگرچہ کہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو باقی کے حصے اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جس میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سورہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا، آپ کو بہت تسلی دیا. یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ کیا تھا؟ بولے ہم ایک تو کفار مکہ کے تانے کہ بھائی وہی نہیں آ رہی. سب سے بڑا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس کر رہے تھے کہ خود سے یہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بوجھ تھا آپ پہ. اب آپ دیکھیے سیرت کے حصے اٹھا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 67 اور 68 جب آپ پڑھیں گے تو ہوا یہ کہ جنگ بدر کے بعد یا جنگ احد کے بعد، غالباً جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، کفار پکڑ کر لائے گئے. اور اب سوال آیا کہ ان کفار کو جو قتل و غارت گیری کرنے نکلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ ہر تفصیل کے مطابق یہ آتا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو سب سے قریبی صحابہ، چہیتے صحابہ، سب سے پیارے صحابہ سے مشورہ لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھے تو ان کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دیجئے لوگوں کو. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیں گے تو یہ پھر آزاد ہو جائیں گے، قتل کر دو ان کو. بولے یعنی اتنے ظالم ہے کہ پھر پلٹ کے آنے کے امکانات ہیں، مار دو ان کو. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے اور بولے کہ اے ابو بکر، تم نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کیفیت پر مجھے مشورہ دیا، اور عمر ابن خطاب نے موسیٰ علیہ السلام جیسی کیفیت پر مجھے مشورہ دیا. جانتے نا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے غصے والے تھے، ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دیے تھے. سنے کہ نہیں سنے حدیث؟ ملک الموت جب آئے تو ان کی آنکھ پھوڑ دیے تھے. تو بہرحال بڑے غصے والے، بڑے جذبے والے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو عین فطرت ہے جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا، رحمت للعالمین، رحمت والی، شفقت والی، محبت والی، وہ غالب آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68 نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں جانے دیے لوگوں کو؟ اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو ایک بہت بڑا عذاب آپ لوگوں کو گھیر کے نکل جاتا، بولے اللہ تعالیٰ. اور صحیح مسلم کی ان آیتوں کی تفسیر میں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جب یہ آیتیں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی کیوں جانے دیا آپ نے. ایک بہت بڑا عذاب اگر پہلے سے طے نہیں ہوتی یہ بات, اللہ کے پاس مقدر نہ ہوتا کہ عذاب نہیں بھیجنا ہے, تو ورنہ تو یہ تو ایسا کام ہو گیا, ایسی غلطی ہو گئی اللہ کے نبی, انجانے میں ہی ہوئی لیکن ایسی غلطی ہوئی کہ ہمارا عذاب لے کے چلے آتا تھا آگے سب کو. اللہ کے نبی فوراً استغفر اللہ پڑھ دیے جیسے یہ آیت نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کا عذاب آپ کے پیچھے وہ پہاڑ تک آ گیا تھا, اگر آپ استغفر اللہ نہیں بولتے تو جو کچھ ہے سب کو لے کے چلے آتا تھا. دیکھو بھائی, ہم تو بے غیرت ہیں, ہم سب, ہم ہزار بار اللہ کے نافرمانیاں کرتے, گناہ کرتے بڑے بڑے, ہم کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہے ہیں اس بات سے. سود میں ملوث ہے, جوے میں ملوث ہے, شراب میں ملوث ہے, قتل پہ قتل ہو رہے ہیں, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر لے رہے ہیں, اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہے. جونے رینگری ہمارے کانوں کے اوپر, وہی شادیاں, وہی بربادیاں شادیوں کی, وہی زندگی کی ہماری روشیں چل رہی, ہم کو فکر نہیں ہے. لیکن یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے لیے تو ایک لمحے کے لیے, ایک پلک مارے اتنی دیری میں بھی کہیں لغزش ہو جائے تو پھر تو مہینوں اور سال نکل جائیں راتوں میں پیر سجاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے, یہ آپ کی حیا ہے, آپ کا تقویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً کوئی اور لا ہی نہیں سکتا. اور وہ مقام بھی اللہ نے جو عطا کیا ہے وہی تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے وہ تقویٰ ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسا واقعہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت آیتیں نازل فرما دیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 84, عبداللہ بن ابی منافق جب مرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانا چاہ رہے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول وہ منافق ہے, اس کی وجہ سے تو آپ کو اتنی بڑی مشکل پیش آئی, آپ مت پڑھائیے اس کی نماز جنازہ بولے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بضد تھے, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا اس کی بول کے. وہی نازل ہو گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84. یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ ان لوگوں کی خبر پر ٹھہرے یا ان کے لیے نماز پڑھائیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گراں گزرا, لیکن علم نشرح لک صدرک, ہم نے کھول دیا آپ کے سینے کو. وہ جو تکلیف آپ محسوس کرتے تھے ہم کو معلوم ہے آپ جان بوجھ کے نہیں کیے, ورنہ آپ جیسی شخصیت تو بہت تکلیف میں آ جاتے. دیکھیے ہمارے پاس کئی بار ایسا ہوا نا, ہم نیوز پیپر میں نہیں پڑھتے, بس بچے بچیاں ماں باپ ڈانٹے تو جا کے خودکشی کر لیے. کیوں؟ سیلف اسٹیم. کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی سیلف اسٹیم ہو سکتی؟ اور ہماری سیلف اسٹیم تو دکھاوا, تکبر, جھوٹ ہے, کیونکہ ہم تو ہیں گنہگار. یہ تو خالص ذات مبارک ہے, اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی, انتہائی معصوم, ہر گناہ سے پاک. وہ ذات مبارک کے لیے ایسی آیتیں نازل ہو جانا, اچھا پھر ڈائریکٹ اللہ کا کلام نازل ہو رہا, آپ غلطی کرے بول کے, تو کیا کیفیت ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 جب آپ پڑھیں گے تو آل عمران میں آیت نمبر 120 کے بعد سے جنگ احد کا تفصیلی ذکر آیا. 128 میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے نبی آپ ان میں سے کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کو معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں. ہم ان میں سے جس کو چاہیں گے توبہ قبول کر لیں گے, جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. بولے یہ کیا ہے پورا معاملہ, اس آیت کی تفصیل اور تفسیر کیا ہے. بخاری مسلم آپ جب اٹھا کے پڑھیں گے یا بڑے بڑے تفاسیر پڑھیں گے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک سامنے کے جب دانت شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا کہ کیسے اس قوم کو ہدایت ملے گی جو اپنے نبی کو اتنا زخمی کر دے, چہرے پہ اتنی تکلیف سے گزرے. کیسے اس قوم کو ہدایت ملے گی اللہ کی جو قوم اپنے نبی کو زخمی کر دے. اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے بولے آپ کو کیسا معلوم میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا اور ہدایت نہیں دوں گا. آپ کیسا سوچ لیے کہ آپ کو تکلیف دیا تو ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے, یہ تو میرا فیصلہ ہے. اندازہ کر رہے ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں وہاں پہ, اور نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. آپ کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے میں کسی کو ہدایت نہیں دوں گا کبھی بھی, یہ آپ کیسا جان گئے. ہم جس کی چاہے توبہ قبول کر لیں, اور پھر ہوئی بھی نا. کس کی ہوئی؟ اللہ اکبر. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, انہوں ہی تو سپہ سالار تھے جنگ احد میں جو خلاف آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہی کی تو وہ پلاننگ تھی جس کے بعد اتنا سخت حملہ کیا کفار مکہ. تو اے اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیسا کر دیا. بولے دیکھیے اب کتنا گراں گزرا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ اکبر کیا میں ایسی بات بول دیا کوئی. یہاں تک کہ
ایک تفسیر کے مطابق، تفسیر جو جناگڑی رحمہ اللہ حافظ اللہ کی تفسیر ہے، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعائے قنوت نازلہ کبھی بھی نہیں پڑھے. قنوت نازلہ وہ بد دعا نماز میں اپنے دشمنوں کو جو دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے کہ قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھے، واللہ اعلم. اچھا، ایسا ہی ایک اور واقعہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1، سورہ نمبر 66. شہد نہیں کھاؤں گا بول دیے. اے اللہ کے نبی، آپ اس چیز کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ کی طرف سے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ پوری آیتیں یہ بعد کے سیرت کے حصے میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ پہلے ہی کیا تسلی دے دیا ہے، نبی ایسی بات نہیں ہے، کھول دیے ہم آپ کے سینے کو، وہ بوجھ آپ پر سے اٹھا دیے. تو اب وزرا کا اتر گیا آپ پہ سے، وزرا کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ دیتا، اگر وہ نہیں اتارتے ہم ہمارے رحم سے، فضل و کرم سے، تو آپ کے لیے تو بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوا تھا وہ. تو ہم پہلے ہی اتار دیا. شروعات کے دنوں میں آپ کے اوپر سے وہ کیفیت آسان کر دی آپ کے اوپر. کون سی کیفیت؟ دیکھیے انسان کو آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ اے سی میں رہنے والا خودکشی کیوں کر رہا؟ بھائی اس پہ کیا بوجھ ہے؟ لیبر بہت بوجھ اٹھا رہا، کمر توڑ لے رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. ذہن کا جو بوجھ ہوتا وہ جسمانی بوجھ سے کئی گنا زیادہ ہوتا. انسان اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ بعض نوجوان بچوں کے بال سفید ہوتے، تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ سٹریس میں. آج تو سٹریس سب سے کامن بیماری ہے، ڈپریشن سب سے کامن بیماری ہے. یہ جو ذہن کا بوجھ ہے، اور یہ سب سے زیادہ کیسے لوگوں میں ہوتا؟ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا جو بہت سینسیٹیو ہوتے. سینسیٹیو ان کا مطلب، دیکھیے سینسیٹیوٹی اچھی چیز ہے، بہت ہر ایک کو ہونا چاہیے، ورنہ بے غیرت ہو جاتا ہوں. ہمارے پولیٹیشینز پورے بے غیرت ہیں، ان کو کچھ بھی بولو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھینس کے بیل کے پیٹ پہ سے پانی ڈالے تو اس کو سردی ہوتی، کچا لگتا نہیں لگتا، ان کو بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی بول لے، ان کی اپنی ایک دنیا چلی بس. تو یہ ایک کیفیت ایکسٹریم ہے. دوسری اگینسٹ سینسیٹیو کیفیت، دوسری سینسیٹیو کیفیت ذرا کوئی کچھ بولتے خودکشی کر لے رہے جا کے. ان دونوں کے بیچ میں چاہیے اللہ تعالیٰ کو سینسیٹیو، ایسا کہ نہ ادھر ہو جائے نہ اثر ہی نہیں ہو رہا، بے غیرت ہو جا رہا اتنا کہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، یا اتنا زیادہ اثر لے رہا کہ جان کھپا دے رہا اپنی غیر ضروری جا کے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سینسیٹیو ہونا سب سے زیادہ حق بجانب اور جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے اخلاق، اونچے کردار، بغیر کسی عیب کے مخلوق میں اللہ نے جس کی تربیت کی وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب ناراضگی کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ وہ جس کے لیے اللہ کے نبی ساری زندگی گزار رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے گزار رہے ہیں. رب ناراضگی کا اظہار، اچھا پھر ناراضگی کا اظہار کیسا ہو رہا؟ امت کو تا قیامت پڑھایا جا رہا ہو، قرآن میں ہو رہا. اب امت پڑھ رہی ہے ہمارے نبی ایسا کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایسا بولے ہمارے نبی کو. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہم لوگ؟ اب جب نازل ہوئی ہوں گی، ایک ہے کہ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام آگے اکیلے میں نصیحت کر دیے. یہاں نصیحت قرآن کی آیت بن کے آ رہی جو قیامت تک مسلمان پڑھیں گا، غیر مسلمان پڑھیں گا. مسلمان تو خیر ہمارا ایمان ہے، ہاں بھائی اللہ کا حق ہے، وہ تو اللہ ہے، نبی کے بھی اللہ ہے، لیکن غیر مسلمان یہ کیسے نبی ہے تمہارے؟ دیکھو کیسے غلطیاں کریں، نعوذ باللہ. تو یہ تو اس زمانے میں بھی تانے بازی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان سب مشکلات سے میں اے نبی آپ کو آسان کر دیا، پر سینہ کھول دیا. وہ ایکسٹریم کیفیت جو سینسیٹیوٹی کی ہو سکتی ہے آپ کی، جس سے کہ کہیں آپ اللہ نہ خواستہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، جس کا ذکر قرآن میں کرے نا اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں، اے نبی کیا آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126، میرے نبی کو بہت تکلیف پہنچتی جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی، بولے جس کو تکلیف پہنچی اس سے زیادہ تکلیف میں اللہ کے رسول آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی محبت ہے اس امت سے صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو مزاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان گنا رہے ہیں ہم نبی کو. اے نبی دیکھیے میرا احسان کیا ہے، آپ کے اوپر سے وہ جو سخت کیفیت میں کمر توڑنے والی جو مشکل آپ محسوس کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کے لیے آسانی کر دیے. آپ پہ سے وہ بوجھ اتار دیے، وہ سوچ کی کیفیت آسان کر دی، آپ کے سینے کو کھول دیے، براڈر بنا دیا آپ کے سینس کو. اور یہ
آپ دیکھیے ایک چیز، جب اس کیفیت میں کوئی بندہ آ جاتا نا تو اس کے اندر دو مزاج پیدا ہوتے. کیا دو مزاج پیدا ہوتے معلوم ہے آپ کو؟ ایک، جب سامنے والے کو وہ دیکھتا کہ انہیں آپ کے ساتھ غلطی کر رہا کچھ، تو انہیں دل میں یہ سوچتا بیچارہ ایسا کیوں کر رہا. اگر سخت رہا تو، تنگ مزاج رہا تو کرا ہی کیسا، تو یہ کرتا رے. ایک اس میں اس سے ہمدردی کرتا انہیں، ارے بیچارہ ایسا کئی کو کر رہا بھائی، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا، کیا تو بھی ہو گیا ہوں گا اس کو. یہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کا سینہ کھولتے اللہ تعالیٰ، ورنہ آپ جاہل رہتے، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے. کیوں ایسا تھا کہ عرب جو ہے، اگر ان کی ایک بکری کا بچہ وہ قبیلے میں چلے گا تو 100 سال لڑکے ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری کر رہے، سینہ تنگ کر دیے تھے اللہ تعالیٰ. آج کیوں یہ قتل ہو رہے؟ قتل کی کوئی ریزن ہے؟ گھورا قتل ہو گیا، گھورا تو قتل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ دیکھیے سینہ تنگ ہے، وہ اتنا بڑا بوجھ ہے ان کے اوپر کہ انہوں کسی کی جان لے رہے یا خود کی جان دے رہے. وہاں پہ کھولے تو کیا ہو گیا؟ آپ دیکھو ایک مزاج کے آگے آپ کے اندر سامنے والا بیوقوف بھی رہا تو آپ ترس کھاتے اس کے اوپر. آپ جب غلطی کر دیتے تو آپ فوری اس کو سدھارتے، خود کو ختم نہیں کرتے. غلطی کو آپ کیا کرتے؟ کیوں؟ شرح صدر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، کھول دیا آپ کے سینے کو. وہ جو بوجھ آنے والا ہے کوئی بھی آپ کے اوپر، اس کو سمجھنے کی، سوچنے کی، اس پہ فکر کرنے کی، اس کو اپنے اوپر سے ٹلانے کی، ڈھلانے کی، اس سے باہر نکلنے کی وہ طاقت آپ کو عطا کرتے چلے آتے اللہ تعالیٰ. یہ وہ علم نشرح لک صدرک، سورہ احزاب میں بھی آئی نا نصیحت، آیت نمبر 37 میں بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا معاملہ آیا. افواہ اٹھ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں میاں بیوی میں جھگڑا جان بوجھ کے ڈلا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ بی بی زینب سے نکاح کے ارادے میں آ گئے ہیں. توڑا دے رہے بھائی میاں بیوی کو لڑا کے جھگڑا کیا لوگوں کو آپس میں، بول کے نعوذ باللہ. یہ آلریڈی منافقین کفار مکہ افواہ اٹھا دیے تھے، وہ دونوں کے جھگڑے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ رہے زید بن حارث. جبرائیل علیہ السلام اس کے پہلے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر کے جا رہے زید آنے والے آپ کے پاس، اگر آئے تو اے نبی ان سے کہنا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت پوری ہونے کے بعد آپ نکاح کرو، بول کے چلے گئے جبرائیل علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد جیسا ہی انہوں آئے، دیکھیں کتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، انسانی فطرت ہے یہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، بجائے ان کو وہ بول کے بھیجتے کہ غصہ کر کے بھیجتے بار بار لڑکے کی کیوں آ رہے ہیں بول کے، لڑائی کیوں بار بار کیوں آ رہے ہیں بول کے، بیچارے انہوں خاموش چلے آتے شکایت کرے بغیر. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل کرے، اے نبی آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ دنیا والوں سے ڈرے ہمارے کو چھوڑ کے. یعنی جو چیز اکیلے میں سمجھائی گئی تھی تا قیامت امت کے سامنے، قیامت تک انسانوں کے سامنے لا دی گئی کہ میرے نبی حرکت کرے. یہ ایک معاملہ ہو گیا. سورہ ابسا کی آیت نمبر 1، ابسا وتولی، اے نبی و نابینا جو آپ کے پاس آئے، کیوں پھیر دیا خالی نابینا ہے بول کے؟ آپ کو کیسا معلوم ہو سکتا، انہوں زیادہ ہدایت پاتے تھے ہوں گے. اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کیسی ہے دیکھو آپ، یہ آیتوں کو چھپا لیے نہیں، یہ قرآن کی امانت داری سے قرآن حوالے کرے انسانوں کے. یہی گواہی لیے قیامت حجت الوداع کے وقت، اے صحابہ کیا میں نے تم تک وہ بات پہنچا دی جو اللہ نے میرے پر نازل کی تھی؟ ہم گواہی دیتے اللہ کے نبی آپ پہنچا دیے. آپ صرف پہنچائے نہیں، احسان کرے. آپ کا کام خالی پہنچانا تھا، فذکر انما انت مذکر، خالی آپ کا اتنا ہی کام تھا. آپ تو احسان کرے، اس کو سمجھائے بھی، اس پہ عمل کیسا کرنا سکھائے. ہم کو اس پہ سوالات آ گئے، آپ کو رات نہیں دیکھے، دن نہیں دیکھے، گھروں میں آ گئے، حجاب کی آیتیں آنے تک آپ کو پریشان کر دیے، مگر آپ بڑے سنجیدگی سے ہم کو سمجھاتے گئے. آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کے نبی. یہ گواہی لے کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ علم نشرح لک صدرک وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا ہے، آپ پر سے وہ بوجھ کو اتار دیا جو بوجھ آپ کے کمر کو توڑنے کی نوعیت تک پہنچ چکا تھا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَرَفْعَنَا
اب یہ تسلی دی گئی کہ اے نبی آپ کو ہم اتنا پسند کر چکے ہیں. تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سعدی میں حدیث آئی, اللہ کے نبی نے فرمایا اس آیت کے ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا بھی ذکر کروائیں گے. اللہ اکبر. اب اس سے بلندی کیا پہنچنا. اپنے ذکر کے ساتھ اے نبی آپ کے ذکر کو جڑا دیے ہم. بولے کوئی لا الہ الا اللہ بولا نہیں, بولا تو گیا کام سے. محمد رسول اللہ بولنے کے بعد کسی اور کو نبی کے ساتھ جڑانے کو گیا تو گیا کہ نہیں گیا. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو نہیں جڑا سکتے, نبی کے ساتھ رسالت میں کسی کو اب نہیں جڑا سکتے قیامت تک. اسی لیے تو قادیانی کو باہر کر دیا. نہیں, کلمے میں انہیں کیا کرا, لا الہ الا اللہ میں برابر تھا, نبی کی رسالت میں ڈاکہ ڈالا, ایک اور کو لایا برابر. بولے باہر ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا مسلمان. میرے ذکر کے ساتھ, میرے ذکر میں توحید ہے تو آپ کی بھی رسالت کو ہم میرے ساتھ اکیلے قائم رکھیں گے. ویسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اذائیں ہو رہی, 5 وقت اذان ہو رہی. آج اللہ کے احسان سے جو ہے ماشاءاللہ جو ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں, اس کا فائدہ اگر آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر جا کر ٹائم لائن دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے, ایک لمحہ بول رہا ہوں میں آپ کو 24 آورس میں ایسا نہیں ہے جہاں زمین کے کسی حصے پر اذان نہ پکاری جا رہی ہو اور جہاں مؤذن زور سے یہ نہ کہہ رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. 24 آورس بول رہا ہوں پورے زمین کے کوئی ایک حصے پہ کوئی ایک اذان کا وقت قائم ہے. وَرَفَعْنَا, اذان ختم ہوتے دعا سکھائی گئی. پوری امت کو کیا بولے, دعا کرو. کیا بول کے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ وہ مقام عطا کریے جس کا آپ وعدہ کرے. کون سا مقام؟ مقام محمود. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرمائے, مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دے دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین نہیں بولے, مجھے امید ہے مجھے دے دیا جائے گا. اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو وہ مقام کے لیے. بولے ساتھ میں کیا بولے, جو ہر اذان کے بعد میرے لیے وہ دعا کرا میرے پر اس کی شفاعت کرنا فرض ہو گیا. بولے لیکن ہوا کیا, دیکھو آپ ذکر بلند ہو گیا, آپ بار بار نبی کا نام لے کے ذکر کرتے جا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں, اور جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کریں دل سے اس پر جب تک راضی نہ ہو جائیں. سورہ نساء آیت نمبر 65. سورہ نساء آیت نمبر 80, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بد سے بدترین, بدترین سے اور گری ہوئی بدترین, بدترین بدترین ایمان کی کیفیت میں امت چلے گئی. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. ٹھہرا کے پوچھ لیے تو ہو سکتا 100 میں سے 95 آپ کے والد کا نام نہیں جانتے ہوں گے, آپ کی والدہ کا نام نہیں جانتے ہوں گے, آپ کب پیدا ہوئے نہیں جانتے ہوں گے, آپ کی بیویاں کتنی تھی, ان کی مائیں کتنی ہیں نہیں جانتے ہوں گے, آپ کی اولاد کتنی ہے نہیں جانتے ہوں گے, آپ کتنی جنگیں لڑے نہیں جانتے ہوں گے, آپ پر کیا کیا مصیبتیں گزری نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آپ کو کوئی کچھ بولا تو اپنی جان دینے کو تیار ہے. ایک تصویر میں دیکھے آپ کی, ایک آواز آپ کے بولی کی نہیں سنے, لیکن اپنے اماں بابا سے زیادہ آپ سے محبت کرتے. ماں باپ کے لیے دنیا والوں سے بھڑ جائیں گے, آپ کی بات آ گئی تو ماں باپ سے بھی ایک لمحے میں بھڑ جائیں گے. ایسا کیسا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دیکھیے اب ہم آپ کا ذکر کیسا بلند کر دیتے. یہ لوگ آپ کے ذکر کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کاہن بول رہے ہیں,
जादूगर बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में तो कितनी खुशी मनाए थे, मक्के से निकाल दे के समझे जीत गए हम, खत्म, गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से। कैसी खुशी मनाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने साहबा को बेवकूफ बोलते थे, पूरों का माल खा गए, पूरी जायदाद खा गए लोगों की। ये समझे कि बाप की जागीर खलास, अब कोई पूछने वाला नहीं है। 10 साल के बाद जब वापस भेजे तो ऐ नबी आपके रहमो करम पे आ गए। जब सवाल हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में पलट के गए, सवाल किए कि ऐ मक्के वालों, आज तुम लोग मुझसे कैसे रवैये के बारे में उम्मीद कर रहे हैं? बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल क्या करे, अब मैं पलट के आया वो हूं, तुम लोगों को मालूम है तुम लोग मेरे साथ क्या क्या करे, मेरे सहाबा के साथ क्या क्या करे। मेरी जान से ज्यादा प्यारी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौत हो गई, जिसका गम मैं कभी नहीं भुला सक रहा हूं। कितनी मोहब्बत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खदीजा से। उनकी बहन कभी आ जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा देते, जो हार बीबी खदीजा का था वो लाके देते थे पहनो बोल के। ऐसी मेहमान नवाजी बीबी आयशा बोलते कि अल्लाह अकबर, इतनी शिद्दत की मोहब्बत थी बीबी खदीजा से। वादी शैबा में जो तकलीफ पहुंची उससे इंतकाल हो गया। मेरे चिचा को मौत आई वही तकलीफ की वजह से। वो पूरी चीजें मुझे याद है। मेरे आंखों के सामने सुमैया को मारे तुम लोग, मेरे बिलाल को जो तकलीफां देते थे याद है, मेरे अबू बकर उमर उस्मान को जो तकलीफां दी है याद है। अब आ रहा हूं पूरी ताकत के साथ लौटकर, आज मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बोले क्या करूंगा तुम लोगों के साथ सुलूक? क्या जवाब है लोगों का? वही जो एक बा अखलाक बा किरदार रहमत वाला शख्स किसी के साथ मामला करता, हम वही उम्मीद करेंगे आपसे। बोले वरफाना, इससे एक चीज क्या समझ में आई और एक इब्ने शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, अल्लाह की एक सुन्नत है, आप सबको बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह, याद रख लो ये बात, जिंदगी के मराहिल में काम आएंगी। अगर आपको नाहक कहीं जलील किया गया और आपकी इज्जत निकाली गई और आप अल्लाह के लिए उस वक्त सब्र कर लिए, अल्लाह उन्हीं लोगों से आपको उससे दुगनी इज्जत दिलाते जो आपको जलील करे थे, उस वक्त उसी जगह पे दिलाते जहां पे आपको जलील करने की कोशिश करे थे। ये दलील कहां से लिया? फतेह मक्का से लिया। घरा खाली करके जाना पड़ा ना, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा ना। पलट के आए तो क्या हो गया? कलमा पढ़े तो बचने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए तो बचने वाले हैं। भेज दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फेर दिया पूरे मक्के वालों को अल्लाह ताला, वरफाना लका जिक्रक, ऐसा जिक्र आपका बुलंद करेंगे, ऐसा। देखिए फिर यहां पे खास बात आई, वरफाना के बाद क्या आया? हाँ नहीं, उसके बाद खाली एक लफ्ज बोलो, क्या आया? कोई अरबदान से पूछिए इसका मतलब क्या होता। ये जो जिक्र बुलंद करने की बात है, ये मकसूद सिर्फ आपके लिए, आपसे पहले किसी का ऐसा नहीं करे, आपके बाद किसी का नहीं करेंगे। ये आपका जिक्र है नबी, हम जो मखसूस तौर पे आपको वो मुकाम देंगे जो ऐसा मुकाम फिर किसी को नहीं दिए, ना देंगे ना पहले कभी दिए थे। वरफाना लका जिक्रक वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐसा नाम बुलंद करेंगे, ऐसा जिक्र बुलंद करेंगे कि मैदान महशर में आखिरी नबी का हिसाब पहले शुरू होगा। वरफाना लका जिक्रक, ये दोनों सूरतें कब नाजिल हुई? शुरू के दिनों में। उसके बाद क्या आया? इन्ना, फा और इन्ना, इन्ना खुद बेशक के माने में, फा आ गया, अब बहुत वजन पड़ गया उसके अंदर, तो तय हो गई अल्लाह की तरफ से बात। क्या तय हो गई? फा इन्ना, ये तो बहुत आसान है ना, कोई जरा तर्जुमा कर दो जोर से। बेशक हर, ये बहुत अहम तर्जुमा है जो हम लोग अक्सर क्या करते मालूम है, इसमें आखिरी हिस्से पे वजन देते। आसानी है ही नहीं जब तक कि मुश्किल नहीं आई। बोले आसानी कब है? मा अरबी जुबान में दो माने में इस्तेमाल होता, या तो सातिज या फौरी बात। मा का मतलब क्या हो गया? अरबी में मा कोई चीज के साथ आया तो उसका मतलब क्या होता मालूम है? ये दो के बीच में कुछ भी नहीं है, या तो वो चीज सातिज होंगी या फौरन बाद होंगी, अब इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। फइन्ना, इसमें असल चीज क्या है? मगर आसानी होना है तो पहले क्या है? मुश्किल में आना है। तुम
मुश्किल के साथ आसानी है, खाली आसानी नहीं है बोले अल्लाह ताला। अब अल्लाह के नबी से हमको प्रिपेयर किया गया कि तैयार हो जाइए, नबी मुश्किल आने वाली है। हम ये जो पूरी नेमतें दे रहे हैं आपको, ये वादे कर दिए, ये सब कुछ जो आपको तसल्ली दिए, ये इसलिए दिए कि तैयार होइए कि अब मुश्किलात आने वाले हैं। अब तो असल काम आपका शुरू होने वाला है। अब तो असल रिसालत के मकसद पे आपको उठाए हम। अब तो वो रोशनी जो आपकी तरफ नाजिल की गई, और आप खुद एक रोशनी है, ये रोशनी को लेके आपको अंधेरों को फाड़ते हुए चलना है। सदियों से जो जुल्मात में है, सूरह यासीन क्या है? यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, आप रसूलों में से हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, उसके बाद क्या है? सिराते मुस्तकीम पे आप। तंजीलल अजीज, ताकत वाले और रहम वाले की तरफ से यह तंजील नाजिल हुई है। कई के लिए? उसके बाद क्या है? तंजील अल अजीज रहीम लितुंजिरा, ताकि आप डराएं कौम को। कौन सी? लितुंजिरा कौमम मा उनजिरा, ऐसी कौम को डराएं जिसको नहीं डराया गया था उनके बाप परदादा के सकरदादा के दौर से। का मतलब क्या हुआ कि देखो आप गौर करके, हमारे घरों में जहां पैदा मुसलमान हो गए, एक छोटी मोटी गैर सुन्नत कोई काम कर रही, बिदअत भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सांचा का मांझे ऐसे तमाशे के कोई छोटे काम कर रहे हैं, उनको नसीहत करने को गए तो चलो बहुत बोले बोल रहे। या किसके सामने भेज रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई आया ही नहीं डराने वाला उनके पास। तो अब जो आपको सामना है, कोई केक वॉक नहीं है नबी। आप कहीं समझेंगे पूरे हम आपको तसल्लियां दे दिए, ये पूरा हम आपको बता दिए, पूरी तरीके से हम आपके पीछे हैं, तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप निकलते बोलते ही बस लगा कलमे पढ़ लेंगे। नहीं, अब तो बहुत मुश्किल आने वाली है आपके लिए। वो जब मुश्किल आ जाएगी, महल पहले किसका जिक्र आया? नहीं, मुश्किल का पहले आया, आसानी का पहले आया। तो यकीन के साथ मुश्किल आने वाली है आपके लिए। यकीन कर लो आपकी मुश्किल आने वाली है आपको। समझ रहे ना? आसानी की तसल्ली क्या है? यकीन करो मुश्किल आने वाली है। तो पहले असल तैयार कैसे किया गया? उसके लिए तैयार हो आप। मुश्किल आने वाली है, हम आसान कर देते हैं उसके साथ। समझ में आ रहा? मुश्किल आएगी, हम आसानी देंगे आपको। फाइन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना, फिर आ गया इन्ना। यकीन मानो मुश्किल आना ही आना है आपको। कुछ भी हो जाए आपको मुश्किल का सामना करना है। इसीलिए हदीस में आता, साहबी आए, बोले अल्लाह के रसूल मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी से हम कुछ देर खामोश बैठे, बोले नहीं। बोले अल्लाह के नबी मैं सच कह रहा हूं, बेपनाह आपसे मोहब्बत करता है अल्लाह के रसूल। फिर कुछ देर खामोश बैठे, अल्लाह के नबी से हम बोले नहीं। तीसरी बार साहबी बोले अल्लाह के नबी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि आपके सामने झूठ बयान करूं। आपको झूठ बोला तो वही आ जाती है आपके पास सही बात के लिए। तो अल्लाह के नबी से हम जब वो तीसरी बार ये बात बोले तो बोले कि ठीक है, अगर वाकई ये बात तेरी सच्ची है, अब ये सब हम लोगों के लिए भी है। देखो किससे मोहब्बत का इजहार करे उन्होंने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़ के दुनिया में किससे मोहब्बत करते थे? बराबर मेरी नबी से मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत। मैं नबी से मोहब्बत करके उम्मीद क्या करूंगा? आसानी रहना मेरे लिए। क्योंकि अक्सर हमारे बाबा हैं तो उनसे मोहब्बत करते आसानियां बता देते, हाँ हु हवा में से निकाल के चीज़ा कर देते लोग कैसे पूरे। जा तसल्ली ले ले हमारे कन से, जाओ कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, पढ़ के फूक दिए फू फू फू। तो जितने भी बाबाओं के पीछे, बाबा या बेबियों के पीछे लगे हुए रहते, इनके दिमाग में क्या चलते, यहाँ गए तो हमारे को जिंदगी में सुकून मिल जाता। समझ रहे ना? कौन है ये? बाबा या बेबियां हैं। कायनात के रसूल से कोई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और रसूल क्या बोल रहे हैं? अगर तू वाकई सच्चा है तो इंतजार कर, मुश्किल और मुसीबत तूफान से ज्यादा तेज आएगी। अब मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं, अब तो फिर मुश्किलात का सामना करने तैयार हो जाओ। अल्लाह से मोहब्बत, मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं मेरे नबी आप, इन्ना मअल उसरी, पक्का आपको आएगी अब मुश्किल, उसके साथ हम आसानी देंगे आपको। समझ में आ गया?
فائزہ فرغتا فنصب، فائزہ اور پھر جب، فرغتا آپ فارغ ہو جائیں، فنصب اپنے منصب سے، منصب سے مراد دن بھر کے آپ کے جو روزی روٹی کمانے کے لیے کام کاج ہے، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں. اب اس کو لے کے جا کے تھوڑا سورہ مزمل اور سورہ مدثر سے جوڑ دو. سورہ مزمل، اے لپیٹ کر سونے والے اٹھیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کھڑے ہوئیے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے. 10 آیتیں شروع کے سورہ مزمل کے دیکھو آپ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کو جو تانے دینے والے ہیں جب تانے دیں گے تو صبر کریے اس کے اوپر. قرآن پڑھیے، ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، رات میں ٹھہریے، جب فارغ ہو جائیں اپنے کام کاج سے تو ٹھہریے. فائزہ فرغتا فنصب، وہی بات آ گئی پھر یہاں پہ بھی. سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر میں بھی وہی بولا گیا، اٹھیے کپڑے اپنے پاک کر لیجئے. سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں 2 سوروں میں فرق کیا ہے؟ مزمل میں اکیلے میں جو عبادت کرنا ہے اس پہ ابھارا گیا، مدثر میں باہر نکالا گیا دعوت کے کام کی. اب یہ جب آپ باہر نکل ہی چکے ہیں نبی، بہت مشکلات کا سامنا ہے، اب تو آلریڈی شروع ہو گیا تھا. اب تسلی، ہم آپ کا ذکر بلند کر دیے، یہ کر دیے، یہ پوری چیزیں کر دی ہیں نبی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیا ہے اس کے بعد؟ وَإِلَىٰ، تو پوری رغبت کے ساتھ آپ کے رب کے لیے آ جائیے. دن میں کتنے گھنٹے؟ 24. دن تمام نبی صاحب کو کیا بول رہے ہیں؟ کام کر لو اپنے جا کے بول رہے ہیں. رات آئی تو کیا کرو بول رہے ہیں. اچھا نبی کیا کام کر رہے تھے باہر جا کے؟ دن تمام آپ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں نبی، لوگوں سے میرے دین کی تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا کام دن تمام یہ کام ہے. کس کا کام ہے وہ؟ دعوت کا کام کس کا ہے؟ اصل کام کس کے لیے کر رہے ہیں اپن؟ اللہ کا ہی کر رہے ہیں نا. یہ کریے، رات ہو جائے اب آپ اکیلے میرے لیے آ جائیے. آرام جنت میں. یہی چیز کو تو علامہ اقبال فرمائے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دن ہو گیا تو دعوت دینا ہے، رات ہو گئی تو رب کے آگے ڈر جانا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ارے توحید تو پہنچی نہیں انسانوں میں. اے مسلمان تو آرام کی بات کر رہا، دیکھ نبی دن تمام دعوت کر رہے ہیں، رات میں بولا جا رہا فارغ ہو گئے دن کے کام سے، آپ آئیے اب میرے اکیلے کے پاس، آپ اکیلے آ جائیے اب میرے پاس. آخری آیت کیا تھی سورہ دوحہ کی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کریے. ٹھہریے اور رات تمام ذکر کریے دن تمام کی نعمتیں جو ملی آپ کو. آپ دعوت کا کام کرے، کوئی کلمہ پڑھا ہوں گا آپ کے کام سے، یہ نعمت نہیں ہے ہماری طرف سے کہ آپ کو ذریعہ بنا ہے کسی کی ہدایت کا. آپ کے ذریعے سے کسی کو تسلی ملی ہوں گی، آپ کے ذریعے سے کوئی مشکل اٹھا کے بھی آپ کے پاس آ گیا. سورہ انفال کی آیت نمبر 63، سورہ انفال آیت نمبر 63، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اے نبی زمین پر جو کچھ ہے اگر آپ یہ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو آپ اپنے لیے محبت میں نہیں پلٹا سکتے تھے. اللہ کا مخصوص رحم ہے، کرم ہے آپ پہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالی. بولے ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے تھے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نعمت دی ہو، دیکھو آپ کو کیسے صحابہ دی ہو. ایسے صحابہ، غور کرو آپ لوگ، عرب اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہم سے 10 گنا زیادہ سخت ہوتے. اپنے بھائی بہنوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں بڑی سختی. یعنی میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، قبیلے کا تصور کہاں ہے؟ میرا قبیلہ کا مطلب اس کیا ہو گیا؟ میرا قبیلہ، یہ پہلا تکبر ان کا. میرا قبیلہ تیرے قبیلے سے اچھا، یہ پہلا تکبر. قبیلے میں میرا خاندان تیرے خاندان سے اچھا، خاندان میں میرے ماموں میرے چچا تیرے ماموں چچا سے اچھے، وہ ماموں چچا کے بعد اماں بابا میری اولاد. ایسے کٹر ذہن کے جو عرب سب کو چھوڑ کے نبی کے لیے جان دے رہے ایک لمحے کے اندر. وہی بات بولی گئی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب پورے جو صبح کے آپ کے کام سے آپ فارغ ہو جائیں، آئیے رات میں اپنے رب کی طرف. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ پورے دونوں سوروں کے ضمن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور کسی کو بنائے امت میں، ایسی نعمتوں سے کسی کو نوازے، ایسی صلاحیت ایسی قوت والے کوئی ہے
نہیں ہے نا. یہ حدیث سنے ہم لوگ کئی بار. اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور کے مقابلے میں, رائٹ. اچھا, نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا نا طاقتور, پکا نا. یہ سورہ نبی کے لیے نازل ہوئے. یہ سورہ میں طاقتور ہونے کے اصول بتائے اللہ تعالیٰ. ایمان سے طاقتور, وہاں پہ وہ جو حدیث میں لفظ آیا نا خوی کا, متفقہ طور پہ محدثین اس کے اوپر راضی ہے اختلاف کے بغیر. ہر آدمی کے خوی کی ایک الگ صلاحیت ہے. یعنی کہ کرکٹر کی صلاحیت کرکٹ ہے, فٹ بال پلیئر کی صلاحیت فٹ بال ہے, سوئمر کی سوئمنگ ہے. ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ صلاحیتیں دی. میرے میں بولنے کی صلاحیت ہے, آپ میں کچھ اور طریقے سے اسلام کو فائدہ کرنے کی صلاحیت ہے. تو جو کوئی اس صلاحیت کو خوب استعمال کرے اسلام کے لیے, انہیں خوی مومن ہے اس کا. سمجھ گئے آپ لوگ یہ بات؟ اللہ کے رسول 360 ڈگری سے ہر معاملے میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اب باقی سب میں ابو بکر صدیق میں جو صلاحیت ہے وہ عمر ابن خطاب میں نہیں ہے. عمر ابن خطاب کی صلاحیت ابو بکر صدیق میں نہیں ہے. لیکن دونوں کا مقام اللہ کے نبی کے بعد دونوں سب سے افضل ہے. تو یہ بات آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے. آج کے بعد دماغ بنا لیجئے کہ ایک صلاحیت خوی مومن پسند ہے اللہ کو. آپ میں وہ خوی کیا چیز ہے ڈھونڈ کے نکالیے, فائدہ کریے اس سے اسلام کو. جذباتی فائدہ مت کریے, ہوش میں رہ کے کریے. اللہ کے نبی نے فرمایا خوی مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ پسند ہے. تو خوب وہ صلاحیت پہ لگ جاؤ جو اللہ نے تم کو دی ہے. دوسری چیز بتائے, خوب محنت کرو اس چیز کے لیے جو تمہاری خواہش ہے. مومن کی خواہش جنت ہوتی ہے, یاد رکھ لو. دنیا میں بھی کوئی حلال خواہش بنا لیے کوئی بات نہیں, خوب محنت کرو اس کے اوپر, بولے خوب محنت کرو, بولے اس کے بعد اللہ پہ خوب توکل کرو, توکل ٹوٹنے مت دو, بولے. چوتھی چیز کیا بتائے, اگر تم خوب محنت کرے, توکل پورا کرے, پھر بھی چیز نہیں مل رہی, اس کے اوپر محنت کرنا چھوڑو نہ کو, بولے پرزیویئر رہو, بولے اس کے اوپر پرزیویئرنگ, چلتے چلے جاؤ, کوشش کرتے ہی چلے جاؤ, چھوڑ دو نہ کو اس کو پیچھے در, بولے. اور پانچویں چیز سکھائے, اگر وہ چیز نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ شاید میرے لیے نقصان دہ تھے, میں آپ پہ توکل کرا, میں بچ گیا اس توکل کی وجہ سے. آپ میرے کو بچا لیا, میں آپ پہ بھروسہ کرا, بول کے اللہ سے بہتر کوئی ولی اور وکیل ہو سکتا ہمارا. باقی سب کو تو غیب نہیں معلوم, اللہ کو معلوم تھا. میں اللہ کو اپنا ولی اپنا وکیل بنا لیا, اللہ میرے کو کیا کرے, بچا لیا اس سے, ورنہ میں شاید برباد ہو جاتا. اللہ کا شکر ادا کرو, بولے تمہارے ہر مسئلے کا حل ان 5 چیزوں میں ہے. بولے یہ دونوں سورہ وجد بتائے, یتیم کو کھلاؤ, کسی کو جھڑکو نہ کو, آپ کو غنی کر دیں گے, آپ کے ذریعے ہدایت پہنچا دیں گے. دن بھر ہمارے کام پہ لگ جاؤ, ہمارے توکل پہ لگ جاؤ, رات ہو گئی تو ہمارے ذکر پہ ہماری تسبیح میں لگ جاؤ, اور جو مل رہا اس کے اوپر شکر گزاری کرو. اینڈ رزلٹ کیا ہے, جو مل رہا اس پہ. اور اصل کامیابی کیا ہے, ولل آخرت. تو دنیا میں تم کو کچھ نہیں مل رہا, تم کوئی چیز سے پریشان ہے, تمہاری وہ چیز پوری نہیں ہو رہی, اللہ کا شکر ادا کرو, وہی بہتر تھا تمہارے لیے نہیں ہونا اس کا, بجائے اس کے سینسیٹیو ہو کے ڈپریشن میں نہ کھو جاؤ اس کے لیے. جب تم یہ چیزوں پہ اتر جائیں گے تو ہم تمہارے ذکر کو بھی لوگوں میں بلند کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. یقیناً نبی کے لیے تو وہ مخصوص ہو گیا, لیکن تم نبی والا کام کر رہے ہیں نا, تو تمہاری پہچان بنائیں گے نبی کے ساتھ. نبی کو جڑا لیا ہمارے ذکر میں, تم کو جڑا دیں گے نبی کے ساتھ. بھائی کیا سنتوں پہ عمل کرنے والا آدمی ہے کا مطلب کس سے جڑ گئے؟ بھائی ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنا کا مطلب کس سے جڑ گئے آپ؟ یہ 2 سوروں کا یہ پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زندگی میں کبھی ایسی کوئی مشکل میں نہ گھرائے جس کی وجہ سے ہم نا امید اور مایوس ہو جائیں. 5 چیزیں یاد رکھ لینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. گویا اس 2 صورتوں کے ضمن میں وہ حدیث کو اگر ہم لے لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے 2 صورتوں کے ضمن میں ہے, اس کے اسباق وہ حدیث کے 5 کیا ہیں. 1, خوی پسند ہے تو خوی ہوتے چلے آؤ معاملے میں جو اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے. دوسرا, خوب محنت کرو, کمر توڑ محنت کرو, توکل کرو اور توکل میں کمی آنے مت دو.
پھر بھی نہیں ہو رہا، ہمت مت ہارو، کرتے چلے جاؤ. پھر بھی نہیں ہوگے، کچھ اور چیز ہو گئی، شکر گزاری کرو کہ اچھا ہوا میں اللہ پہ بھروسہ کرا، میں بچ گیا، ورنہ میں برباد ہو جاتا. مل گئی تو پھر پوچھو ہی رکھو. نہیں ملی گڈ، مل گئی جو آپ چیز چاہ رہے ہیں، نہیں ملی گڈ، مل گئی ویری گڈ. دونوں بھی صورتوں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مومن کو ہر حال میں فائدہ ہے. بولے اللہ اکبر. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں والضحیٰ اور واللیل کا آپ لوگ جو میں بولا تھا، والضحیٰ شروع ہوا کہ روشن کام کے لیے، واللیل وہ جب رات میں سب موت میں سو جائیں. آپ کے لیے وہ رات سونے کے لیے نہیں ہے نبی، آپ کے لیے تو وہ رات بھی دوحا ہے. دن میں تو پورے نکل گئے تھے، اب آگے لوگ سو گئے، آپ نہیں اٹھیے ہمارے لیے، آئیے وہی ایکٹیویٹی کے ساتھ ایکٹیو ہو جائیے، وہی ایکٹیونیس کے ساتھ آئیے ہمارے پاس، لگ جائیے، رجوع ہوئیے، آدھی رات ٹھہر جائیے، تھوڑا اس سے کم تھوڑا اس سے بڑھ کے ٹھہر جائیے، ذکر کریے، تسبیح کریے، لامے سجدے کریے وہ ہمارا ذکر، وہی ایکٹیویٹی میں آ جائیے جیسا دن کے وقت ہے. تو لیل ان سب کے لیے، آپ کے لیے تو دعا ہی ہے پھر بھی. واللہ اعلم وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.